ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں آج کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 20 پہ بات کریں گے۔ آرٹیکل 20 جو کہ مذہبی آزادیوں سے متعلق ہے۔ آئیے آرٹیکل 20 ایک نظر دیکھتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آرٹیکل 20، فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینج ریلیجیس انسٹیٹیوشنس subject to law, the public order, and morality. Every citizen shall have the right to profess, practice, and propagate his religion, and b. Every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain, and manage its religious institutions. So Article 20 جو ہے وہ آپ کو آزادی دیتا ہے کہ آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ اس مذہب کے مطابق جو ہے اپنا ریلیجیس انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ اسٹیبلش کریں۔ اگر کوئی کسی کا مذہب ٹیمپل اسٹیبلش کرنے کی اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے تو وہ اس ٹیمپل کو اسٹیبلش کرے۔ گرجا کو اگر کسی کا مذہب کہتا ہے تو وہ جیسے کرسچینٹی میں ہے وہ اس کو تعمیر کرے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی ہندو ہے تو وہ مندر کو تعمیر کرے۔ الغرض آپ کا کوئی سا بھی مذہب ہے آپ اس مذہب کے مطابق اپنی عبادت گاہ جو ہے وہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ ریسٹرکشن صرف یہ ہے کہ آپ 3 چیزوں کی ممانعت ہے کہ جو بھی آپ ریلیجن رکھتے ہیں، یہ آپ کا اور خدا کا جو معاملہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی جو کہ پبلک آرڈر کے اگینسٹ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ریسٹرکشن ہے وہ موریلٹی کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اخلاقیات سے گر جائیں۔ ویسے تو کوئی بھی مذہب جو ہے وہ اخلاقیات سے اسکیپ کی بات نہیں کرتا اور اخلاقیات ہی کا درس دیتا ہے ساری جو تعلیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی طرح سبجیکٹ ٹو لا ہے کہ اگر قانون نے کسی آئین نے کسی جگہ اگر یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ اپنی نہیں رکھ سکتے عبادت خانہ، عبادت گاہ، کوئی لا ایسا ہے پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ریسٹرکشن ہے۔ ادروائز ہر انسان کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اور یہ جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 20 ہے، اگر یہ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ آف مدینہ تھا، جو ہمیں نظر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر، کہ جہاں پہ تمام مذاہب کے لوگوں کا جو ہے وہ احترام ہمیں ملتا ہے اور ہر مذہب کے لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مذہب کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرے۔ نہ صرف زندگی بسر کرے بلکہ اپنے مذہب کے مطابق وہ تعلیم دے، اپنے مذہب کے مطابق وہ عبادت کرے۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ایک حبشہ سے ایک وفد آیا جو کرسچن مشنریز کا وفد تھا۔ جب وہ مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، اپنی عبادت اپنے عقیدے کے مطابق۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی گرجا وہاں پہ نہیں تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے دروازے کھول دے، اور وہاں پہ جو حبشہ سے آئے ہوئے جو کرسچن مشنری کا وفد تھا اس نے وہاں پہ اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ عبادت کی، اللہ رب العزت کی۔ تو یہ ہے اسلام۔ اتنی وسعت ہے اسلام میں، اتنا کھلا پن ہے اسلام میں۔ لیکن آج ہم جب اس آرٹیکل کو دیکھتے ہیں اپنے پاکستان میں تو ہمیں یہ آرٹیکل لگتا ایسے ہے جیسے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یہ یرغمال کن لوگوں نے بنا دیا ہے؟ وہ تنگ نظر لوگ، وہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے، کہ کون نیک ہے اور کون نیک نہیں ہے۔
جو نیک ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ تقوی والا نیک ہے. وہ رب جانتا ہے کہ کون نیک ہے کون نیک نہیں ہے. اور یہ اسی یرغمال بنانے کا نتیجہ ہے جو ہم نے دیکھا کہ سیالکوٹ میں واقعہ رونما ہوا. وہاں پہ سری لنکن جو تھا جس کو مار دیا گیا. پھر اسی طرح مختلف جگہوں کے اوپر پاکستان کے اندر، سندھ میں بالخصوص جو کرسچن کمیونٹیز ہیں ڈفرینٹ مذاہب کی، ان کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے مذہب کے نام کے اوپر. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے جو پھر عبادت گاہیں ہیں ان کو مسمار بھی کر دیا جاتا ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ، جس کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ جو ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے. تو پھر گارنٹی کرتا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کہ ٹیمپل کی حفاظت کی جائے گی، چرچ کی حفاظت کی جائے گی، مسجد کی حفاظت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق اپنے رب کو یاد کرے. ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے رب کو یاد کرنے کا، اور جو رب کو پسند ہے اس کا فیصلہ رب نے کرنا ہے. اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، کسی شخص نے نہیں کرنا. وہ رب جانتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون صحیح نہیں ہے. اسی بنا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قائد اعظم کی 11 اگست کی جو تقریر ہے وہ ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے پاکستان کے لیے. آج پاکستان کو جو مذہبی منافرت کا سامنا ہے، آج جو سیکٹیرینزم کا سامنا ہے، آج پاکستان کو جو ملیٹنسی کا سامنا ہے، آج پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے ان طبقات کی جانب سے، تنگ نظر طبقات کی جانب سے، اس کا سامنا ہے. اس تمام کا حل جو ہے وہ قائد اعظم کی اس سپیچ میں ملتا ہے جس میں قائد اعظم نے فرمایا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل. فیمس سپیچ ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ اپنے گرجاؤں میں جائیں، آپ آزاد ہیں، آپ مساجد میں جائیں، آپ آزاد ہیں، آپ مندروں میں جائیں. اس میں عبادت سے اسٹیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو ریاست ہے وہ سب کی ہے، ماں جیسی ہے، اور سب کے حقوق کا تحفظ رکھے گی. یہ سپیچ جو ہے، یہ ضرورت ہے آج ہمیں قومی سطح پر اس سپیچ کی روشنی میں ہم اپنا جو ہے وہ کریکولم بنائیں، اور وہ پھر ہم دیکھیں، وہ قوم دیکھ سکیں جو قائد اعظم کی امیدوں پر پورا اترنے والی قوم ہو. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آرٹیکل 20 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور اس سے متعلق بات کی، اس پر عمل درآمد ہوگا. جب تک ہم وسعت پیدا نہیں کرتے ایک دوسرے کے لیے، تب تک جو ہے وہ آرٹیکل 20 جو ہے یہ یرغمال رہے گا. ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا. جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے. والسلام.